بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امام عالی مقام حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔
یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جسم عطر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام محمد باقر زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگتا کہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام محمد باقر چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حسین، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر خواتین اہل بیت کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاس سے ہی شہید کر دیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام خواتین اہل بیت زور زور سے رونے اور چلانے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر وہ دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام محمد باقر سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔